السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ گیگ ڈی رینکنگ کیا ہوتی ہے اور ہماری گیگ جو ہے وہ کیوں ڈی رینک ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے۔ کیونکہ جب ہماری گیگ ڈی رینک ہو جاتی ہے تو نہ ہمیں امپریشنز ملتے ہیں، نہ ہمیں کلکس ملتے ہیں اور پھر نہ ہی ہمیں کوئی آرڈر ملتا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف نیو سیلرز کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے زیادہ تر لیول 1 اور لیول 2 سیلرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ان کی جو گیگ ہوتی ہے وہ فرسٹ پیج سے ڈس اپیئر ہو کر تھرڈ یا فورتھ پیج پہ چلی جاتی ہے اور ان کے جو امپریشنز ہوتے ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گی۔ فائبر پہ ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے آپ کا ایکٹیو ہونا۔ آپ جتنے زیادہ ایکٹیو رہو گے، آن لائن رہو گے، اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو کلکس ملے، امپریشنز ملے اور پھر آپ کو آرڈرز ملے، کیونکہ آن لائن سیلرز کے پاس زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے آرڈرز لینے کی۔ اب ایسے کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جو گیگ ہے وہ رینک کر رہی ہوتی ہے فرسٹ پیج پہ اور وہ ایک دم سے ڈی رینک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ان کے امپریشنز جو ہے وہ تھاؤزنڈز میں چل رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہے؟ فائبر پہ ایک پالیسی ہے کہ وہ نیو سیلرز کو بھی نیو اور اولڈ سیلرز دونوں کو ایکول اپرچونٹی دیتا ہے، دونوں کو ایکول چانس دیتا ہے آگے بڑھنے کی۔ اس طرح نہیں کہ اگر آپ نے کوئی گیگ بنائی ہو گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ اور آپ نیو سیلرز ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چانس نہیں ملے گا آگے بڑھنے کا، لیکن جو فائبر کا الگورتھم ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ سب کو چانس دیتا ہے آگے بڑھنے کی اور رینک ہونے کی، تاکہ سب کو ایکول چانس ملے آرڈرز لینے کی اور رینک ہونے کی۔ تو جب آپ نیو سیلرز ہوتے، فائبر آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے آگے بڑھنے کی۔ پھر جب آپ سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو آرڈرز ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر سم ٹائمز آپ کی جو گیگ ہے وہ ایک دم سے ڈی رینک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کی گیگ جو ہے وہ فرسٹ پیج سے ڈس اپیئر ہو کر سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ پیج پہ چلی جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس ٹائم کیا غلطی کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گیگ میں کوئی مسئلہ ہے، ہمارے گیگ کی ٹائٹل کے ساتھ یا ڈسکرپشن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری گیگ جو ہے وہ ڈی رینک ہو رہی اور وہ اس میں موڈیفیکیشن کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے، اگر آپ کی گیگ رینک کر رہی ہو وہ ڈی رینک ہو جائے تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ فائبر کا جو الگورتھم ہے وہ اس طرح ہی ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ سب کو آگے بڑھنے کی چانسز دیتا۔ اگر فائبر نے آپ کو ڈی رینک کیا ہے تو پھر وہ آپ کو انہی کی ورڈز پر دوبارہ رینک بھی کرے گا، لیکن اگر آپ اپنی گیگ کا ٹائٹل چینج کریں، اپنی گیگ کا ڈسکرپشن چینج کریں، تو آپ فائبر کے الگورتھم سے ہی ڈس اپیئر ہو جاؤ گے۔ تو آپ کوشش کرو کہ جب ایک دفعہ آپ اپنی گیگ بنا لو تو اگین اینڈ اگین اس میں چینجز نہ کرو، اس میں موڈیفیکیشن نہ کرو، بلکہ وہی کی ورڈز پہ رہو اور اس پہ ہی رینک ہونے کی کوشش کرو۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے کاپی پیسٹنگ۔ نیو سیلرز کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کی گیگز جو آ کر وہ اس کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اور اپنے گیگ میں لکھ لیتے ہیں، اور فائبر کو کاپی پیسٹنگ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اپنی گیگ کی ڈسکرپشن لکھ رہے ہو یا تو آپ کاپی پیسٹ بھی کر رہے ہو، تو آپ دوسروں سے آئیڈیاز لے اور پھر ان کو اپنے ورڈز میں کنورٹ کرے۔ تو کبھی بھی کاپی پیسٹنگ نہ کرے، بلکہ اپنے ورڈز میں اپنے سروسز کو ڈسکرائب کرے، کیونکہ اس سے بھی آپ کی جو گیگ ہے وہ ڈی رینک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے دوسرے کی گیگ کو اپنے گیگ میں کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر فائبر نے خود آپ کا گیگ ڈی رینک کیا ہے تو وہ 60 ڈیز کے بعد اس کو رینک بھی کرے گا۔ اگر پھر بھی 60 ڈیز گزرنے کے بعد بھی آپ کی جو گیگ ہے وہ رینک نہیں ہوئی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فائبر کے ہیلپ سینٹر پہ جائے اور وہاں پہ اپنے گیگ کا سٹیٹس چیک کرے۔ سم ٹائمز آپ کی نے کوئی پالیسی کی وائلیشن کی ہوگی یا کسی بھی ریزنز کی وجہ سے آپ کا گیگ جو ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فائبر کے ہیلپ سینٹر پہ جائیں اور وہاں پر جو گیگز آپ نے بنائے ہیں آپ ان کے سٹیٹسز چینج کریں، اسپیشلی وہ گیگز جو ڈی ایکٹیو ہو، جو ڈی رینک ہو رہے ہو، تو آپ وہاں سے چیک کریں۔ اگر وہ ڈی ایکٹیو ہو تو آپ
آپ پائور سے کانٹیکٹ کریں تو پھر وہ آپ کا جو گگ ہے اس کو دوبارہ ایکٹیو کر لے گا. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو پائور کے ہیلپ سینٹر میں جانا پڑے گا. وہ کس طرح؟ آپ یہاں پر آؤ گے اور اب یہاں پر آپ سیلرز پہ کلک کرو گے. نیچے آؤ گے اور آپ نے ادھر یہ گگ اسٹیٹسٹک پہ کلک کرنا ہے. ادھر سے آ کر آپ نیچے آؤ گے اور ادھر کانٹیکٹ سپورٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ابھی یہ دیکھیے کہ کس طرح میں اگر آپ کو کس چیز میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بائنگ کر رہے ہو، سیلنگ کر رہے ہو، تو وی آر سیلنگ آن پائور، تو آپ اس پہ کلک کرو. ابھی اس میں کہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ مسئلہ ہمارے گگ میں آ رہا ہے. تو آپ نے گگ پہ، اور پھر کہ کیا مسئلہ ہے کہ جو ہماری گگ ہے وہ ڈس اپیئر ہو گئی ہے. جب ہم اس کو سرچ کر رہے تو وہ فائبر کے جو الگورتھم ہے جو سرچ انجن میں نہیں آ رہی. تو آپ یہاں پہ کلک کرو گے اور یہاں سے جو ہے آپ اپنی گگ کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھو گے تو پھر پائور آپ کو شو کرے گا کہ وہ ایکٹیو ہے، اس کا اسٹیٹس ایکٹیو ہے یا ڈی ایکٹیو ہے. اگر وہ ڈی ایکٹیو ہے تو آپ پائور کو میسج کرو گے کہ ہمارے گگ کو ایکٹیو کرے. تو اس سے بھی آپ کی جو گگ ہے اس کی امپریشنز بڑھ سکتی ہے اور دوبارہ رینک ہونے میں یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اب اگر آپ کا جو گگ کا اسٹیٹس ہے وہ ایکٹیو ہے اور پھر بھی آپ کو امپریشنز اور کلک نہیں مل رہے بلکہ آپ کا جو گگ ہے وہ ڈی رینک میں جا رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ سلوشن ہے کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سٹارٹ کر لو. آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، پینٹریسٹ پہ، آپ وہاں پہ اپنی گگ کی مارکیٹنگ سٹارٹ کرو. کس طرح کہ جو آپ کی گگ سے ریلیونٹ گروپس ہے، لائک فیس بک پہ بہت سے گروپس ہوتے ہیں جو آپ کی گگ سے ریلیونٹ ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں تو آپ جو ورچوئل اسسٹنٹ جو امیزون سے ریلیٹڈ گروپس ہے آپ وہاں پہ جا کر اپنے گگ کا لنک شیئر کرو، تو وہاں سے بھی پھر آپ کو آرڈرز ملیں گے اور آپ کی جو گگ کی رینکنگ ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز جو آپ کی گگ کو دوبارہ رینک ہونے میں مدد کرتی ہے اگر وہ ڈی رینک ہوئی ہے تو وہ ہے آرڈرز. وہ واحد چیز ہے جو اس مسئلے کا سلوشن سے اب یہ ہے کہ آپ آرڈرز لو، چاہے وہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے لو، چاہے آپ پیک آرڈرز لو، لیکن آپ جتنے زیادہ آرڈرز لوگے اتنی ہی زیادہ جو ہے آپ کی گگ کی رینکنگ زیادہ ہوگی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پائور کو پیسے چاہیے. اگر آپ پائور کو پیسے دے رہے ہو، کیونکہ پائور جو ہے وہ آپ کے ہر آرڈرز میں 20% ٹیکس جو ہے وہ پائور کاٹتا ہے، تو جتنے زیادہ آپ آرڈرز لوگے تو اتنی ہی زیادہ پیمنٹ جو ہے وہ پائور کے پاس جائے گی. تو پھر پائور جو ہے خود بخود آپ کے گگ کو دوبارہ رینک ہونے میں آپ کی مدد کرے گا. تو اور بہت سے لوگوں کو آرڈرز لینے میں مسئلہ آتا ہے، ان کو آرڈرز نہیں ملتے. تو انشاءاللہ کل میں آپ سے کچھ ایسے سمپل ٹرکس اینڈ ٹپس شیئر کروں گی کہ جس میں آپ کس طرح پائور پہ آپ اپنا پہلا آرڈرز لے سکتے ہو اگر آپ نے ابھی تک کوئی آرڈر نہیں لیا. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم پائور پہ آرڈر لے سکتے ہیں. تھینک یو.